السلام علیکم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو ایک ایسی روحانی وظیفے سے آگاہ کرنے جا رہی ہوں جو صرف خاص لوگوں کو ادا کیا جاتا ہے۔ یہ وظیفہ ہے 7 شوال کی رات اور دن کا۔ بظاہر یہ تاریخ عام سی لگتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص تجلیت کا دن ہے۔ اس دن کی روحانی حیثیت ان لوگوں کے لیے خاص انعام ہے جو اپنی زندگی کی مشکلات، رکاوٹوں، بے سکونی، بے روزگاری یا کسی بھی قسم کے دکھ درد سے دشوار ہیں۔ جو لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم نے بہت سی دعائیں کی ہیں، بہت سے وظیفے کیے ہیں، لیکن آج تک ہمارا کوئی بھی وظیفہ قبول نہیں ہوا ہے، کوئی بھی حاجت پوری نہیں ہوئی ہے، تو آج کا یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ایک نئی امید، ایک نئی روشنی ہے۔ 7 شوال وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنی خاص رحمت نازل فرماتا ہے۔ اگر اس دن دل سے سچائی سے، یقین کے ساتھ اللہ کو پکارا جائے تو ایسی دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں جو برسوں سے لٹکی ہوئی ہوں۔ یہ وظیفہ ان بہنوں، ان بھائیوں کے لیے ہے جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں، جو برسوں سے رشتہ نہ ہونے کی تکلیف ہیں، جن پر قرض کا پہاڑ ٹوٹ گیا ہے، جو لا علاج بیماری میں مبتلا ہیں، یا جن لوگوں میں سکون، محبت، خوشی یا کامیابی نہیں ہے۔ ہم نے خود مشاہدہ کیا کہ ایک بہن جن کا رشتہ 7 سال سے رکا ہوا تھا، انہیں 7 شوال کو صرف ایک مرتبہ یہ وظیفہ کیا اور اگلے 30 دنوں میں ان کا رشتہ طے پایا گیا۔ ایک بھائی جو کاروبار میں بری طرح ناکام ہو چکے تھے، انہوں نے اسی دن یہ عمل کیا اور چند ہفتوں میں ان کو ایسے نئے مواقع ملے جو ان کے بہم گمان میں بھی نہ تھے۔ دوستو، یہ عمل کسی جادو ٹونے یا شارٹ کٹ کے لیے نہیں، یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو دل سے اللہ پر مکمل یقین اور ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے۔ تو ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اگر آپ اس دن یہ عمل پوری توجہ، پورے یقین، پوری محبت کے ساتھ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی میں کس طرح کے معجزات دکھاتا ہے۔ ناظرین، آج 7 شوال اتوار کے دن اللہ اکبر اور قل هو اللہ احد کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ جو بندہ آج کے دن اللہ اکبر کا یہ خاص وظیفہ میرے بتلائے ہوئے ترتیب کے ساتھ پڑھ لیتا ہے اور اس کے بعد سورہ اخلاص کو بھی ملا کر پڑھتا، تو جو ساری عمر نہ مل سکا، آج یہ وظیفہ پڑھ کر رب کو راضی کر لو، اور جب رب راضی ہو جاتا ہے تو دنیا جہان کی نعمتیں آپ کے قدموں میں آ کر بچھ جاتی ہیں۔ اللہ والوں، جو لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جو تنگ دستی اور پریشانی، محتاجی کی زندگی جی کر تھک چکے ہیں، جو دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلا کر تھک چکے ہیں، وہ آج اس وظیفے کو اس خاص دن میں 7 شوال اتوار کے دن صرف ایک بار کر کے دیکھیں۔ دوستو، جو ساری عمر نہ مل سکا، آج یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم کو راضی کر لے۔ جس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے، اس کی ہر حاجت کو رب پورا کر دیتا ہے۔ ناظرین، 7 شوال کا مہینہ اپنی رحمتوں کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ، عظمتوں کے ساتھ موجود ہے، اور اس مہینے میں جو بندہ رب کے خزانے لوٹنا چاہتا ہے، جو بندہ رب سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتا ہے، جو بندہ اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اپنی دکان پر گراہکوں کا لشکر لگانا چاہتا ہے، بند کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی چاہتا ہے، تو 7 شوال اتوار کے دن اللہ اکبر اور قل هو اللہ احد کا یہ خاص وظیفہ صرف ایک بار کر کے ضرور دیکھیں۔ آپ نے بہت سے بڑے وظیفے کیے ہوں گے، بہت ہی تسبیحات پڑھی ہوں گی، بہت ہی عمل کیے ہوں گے، لیکن آج 7 شوال اتوار کے دن کا یہ ایسا خاص وظیفہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، جیسے پڑھتے کے ساتھ ہی ربی فرشتے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، جسے پڑھتے ساتھ ہی گھر کے کونے کونے سے غربت کا، غریبی کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ جن کے کاروبار چلتے چلتے بند ہو گئے ہیں، وہ لوگ جن کے کام ہوتے رہ جاتی ہیں، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، لاکھ کوششوں کے بعد بھی کامیابی مقدر نہیں ہو رہی، آپ جس طرف قدم بڑھاتے ہیں کامیابیاں ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں، ہر طرف ناکامی کا سامنا ہے، ہر قدم پر غربت، تنگ دستی نے آپ کو گھیر لیا ہے، آپ کے ذہان میں، دنیا میں تمام کام چھوڑ کر آج 7 شوال کی 7 تاریخ اتوار کے دن اللہ اکبر اور قل هو اللہ احد کا یہ خاص وظیفہ صرف ایک بار میرے بتلائے ہوئے طریقے سے ضرور پڑھیں۔ ہر انسان شوال کے مہینے میں انعامت اللہ پاک سے لیتا ہے، کیونکہ جو ہم رمضان میں نمازیں پڑھتے ہیں نا، تسبیحات پڑھتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، تو رمضان کے بعد یہ مہینہ آتا ہے، یعنی 7 شوال کا مہینہ۔ تو ناظرین، یہ مہینہ ہوتا ہے اللہ پاک سے انعامات لینے کا مہینہ۔ تو جو بندہ اس مہینے میں ورد وظائف کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، رب کو راضی کرنے کے ساتھ ساتھ رب کریم سے اپنے خواہشات کا اظہار کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک سے یقین کامل کے ساتھ مانگی گئی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، کیونکہ اس مہینے میں انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ اور جو بندہ رمضان، رجب، شعبان کے مہینے میں
इस महीने को भी लापरवाही में गुजार देगा, फिर वो इनामात लेने का मौका भी अपने हाथों से गवा देगा। अभी भी वक्त है, अभी भी मौका है, मांग लो, क्योंकि ये महीना इनामात लूटने का महीना। इस महीने की हर घड़ी कबूलियत की है। हाँ, आप बेसब्रे हैं, जल्द कामयाब होना चाहते हैं। आज हर कोई चाहता कि वो रातों रात वजीफा पढ़े, सुबह तक उसकी तकदीर के बंद ताले खुल जाएं। सुबह को वजीफा पढ़े तो शाम तक उसकी हर हाजत, हर मकसद कामयाबी यकीनी हो जाए। तो नाज़रीन, आज का वजीफा आप ही के लिए है। जब कोई बंदा शवाल के महीने में मेरे बतलाए हुए तरीके से इस वजीफे को करके देखेगा, क्योंकि ये इतवार के दिन खास अमल है, 7 शवाल का अमल है। आज मौका है। अगर आज के दिन को आपने इस वजीफे को लापरवाही में, कोताही में छोड़ दिया तो पूरा साल आपको पछताना पड़ेगा। इसलिए आज का मौका हाथ से बिल्कुल भी ना जाने दें। नाज़रीन, अल्लाह अकबर का मतलब क्या है कि अल्लाह सबसे बड़ा है। जब कोई बंदा शवाल की 7 तारीख इतवार के दिन अल्लाह अकबर पढ़ना शुरू करता है, रब की बड़ाई को बयान करता है, तो रब की जात राजी हो जाती है। अल्लाह वालों, और जब कोई बंदा अल्लाह पाक से सच्चे दिल से कुछ भी मांगता है तो अल्लाह पाक उसे जरूर अता फरमाता है। और जो अल्लाह अकबर का और कुल हुवल्लाहु अहद यानी इस बात का इकरार करता है कि अल्लाह सबसे बड़ा है, ना वो किसी का बाप है, ना वो किसी का बेटा है, उसका कोई हमसफर नहीं, उसका कोई दोस्त नहीं, उसका कोई हमसर नहीं, तो दोस्तों ये वो कलामात है जिससे रब की जात इतना खुश होती है कि फरिश्तों से पूछती है, ये कौन है जो रब करीम को इन नामों से पुकार रहा है, इन नामों से याद कर रहा है, सूरह इखलास से रब की इबादत कर रहा है और अल्लाह अकबर यानी कि अल्लाह सबसे बड़ा है, इस बात का इकरार भी कर रहा है। तो फरिश्ते बंदे का नाम पेश करते हैं। रब फरमाता कि मैं अपने इस बंदे से राजी हूँ, इसके मुंह से निकली हर हाजत को पूरा कर दो। अगर आप भी रब करीम से अपने हक में फैसले करवाना चाहते हैं, अगर आप भी गरीबी को दूर करना चाहते हैं, गरीबी फरिश्तों की मदद चाहते हैं, अगर आप भी अपने घर के तमाम मशाइल का खात्मा करना चाहते हैं, तो फिर आप लोगों ने इस अमल को लाजमी पढ़ना है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके घर के तमाम मशाइल का खात्मा हो जाएगा। जिंदगी के हर मकसद में कामयाबी को यकीनी बनाना चाहते हो तो आज का वजीफा किसी सूरत भी ना छोड़ना। आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हो, चाहे किसी भी कोने में आप बसे हो, पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, सऊदी अरबिया में हो या बांग्लादेश में हो, मुल्क में, हर मुल्क में शवाल की 7 तारीख इतवार का दिन आ जाए तो आपने अल्लाह अकबर और कुल हुवल्लाहु अहद का ये खास वजीफा एक बार, सिर्फ एक बार मेरे बतलाए हुए तरतीब के साथ पढ़ लेना है। आप दुकानदार, आप दुकान पर हैं, दुकान पर पढ़ लें, दफ्तर में हैं, दफ्तर में पढ़ लें, सफर में हैं, चलते फिरते पढ़ लें, लेकिन 7 शवाल इतवार के दिन का ये खास वजीफा आपने किसी भी सूरत में छोड़ना नहीं है। अब आपने करना क्या है, आपने वीडियो को बहुत ही ज़्यादा तवज्जो के साथ सुनना है। वीडियो को कहीं से भी स्किप ना करें, कहीं से भी काट फाड़ के ना देखें, क्योंकि एक बात बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आपने मेरी बतलाई हुई हर एक बात को अपने जहन में एकदम फिट बिठा लेनी है। तो हम अब अपने वजीफे का आगाज कर लें। आपने किस तरतीब के साथ में, किस तरह से, किस वक्त में आपने इस वजीफे को पढ़ना है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले बावुज़ू होकर जानमाज पर आकर बैठ जाना है। और एक बात और, आपने एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है, आप कोई भी वजीफा, कोई बजाय कोई भी अमल करते हैं, उसके लिए आपको 5 वक्त का नमाजी होना पड़ेगा। आप 5 वक्त के नमाज के परहेजगार बने, 5 वक्त की नमाज को पाबंदी के साथ पढ़े। उसके बाद में आप कोई भी वजीफा कर लें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका किया हुआ हर एक वजीफा, आपकी मांगी हुई हर एक दुआ, आपकी हर एक हाजत अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह में ज़रूर कबूल अता फरमाएगा। बहुत से नाज़रीन ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि हमने बहुत सारे वजीफे किए, बहुत सारे अमल किए, लेकिन हमारा कोई भी वजीफा, कोई भी अमल काम में नहीं आया। तो मैं उनको बता दूं कि आप नमाज की पाबंदी ज़रूर करें, नमाज को आप ज़रूर पढ़ें, उसके बाद में आप किसी भी वजीफे को करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी हर एक हाजत, आपका हर एक वजीफा, आपकी हर एक अमल ज़रूर अल्लाह की बारगाह में कबूल होगा। तो अब आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज कर देना है। अब आपने ये करना है, आप बावुज़ू होकर जानमाज पर बैठे हैं एंड आप कहीं भी कर सकते हैं इस वजीफे को। आप चलते फिरते कर सकते हैं, दफ्तर में है तो दफ्तर में कर लें, दुकान में दुकान में कर लें। लेकिन एक बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है, आप जब भी वजीफा करें तो आप अपने सभी कामों से फारिग हो जाएं। मतलब आप किसी भी काम में ना लगे हों कि हम जानमाज पर बैठ गए, आपने थोड़ा सा पढ़ा, उसके बाद में आप उठकर दूसरा काम करने लगे, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आपने बावुज़ू होकर जानमाज पर आकर बैठना है।
آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کر دینا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس بات کو آپ بہت ہی توجہ کے ساتھ سنیں۔ اب آپ نے درود پاک پڑھنی ہے۔ درود پاک آپ درود ابراہیم پڑھیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، بہت افضل ہے، بہت بہتر ہے۔ اگر آپ کو درود ابراہیم نہیں یاد ہے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اس درود پاک کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر یہی ہوگا کہ آپ درود ابراہیم کو یاد کر لیں۔ ویسے تو سبھی حضرات کو، سبھی ناظرین کو درود ابراہیم یاد ہوگا کیونکہ نماز کے دوران ہم پڑھتے ہیں۔ اگر بائی چانس آپ کو یہ نہیں یاد ہے تب آپ جو عام ہم درود پاک پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی تعداد کتنی ہے یہ بھی ضرور جان لیں۔ اس کی تعداد ہے یا تو آپ 3 مرتبہ پڑھیں یا 7 مرتبہ پڑھیں یا پھر 11 مرتبہ پڑھیں۔ آپ کو ایک بات کا دھیان ضرور رکھنا ہے کہ آپ جتنی بھی مرتبہ شروع میں پڑھتے ہیں اتنی ہی مرتبہ آپ کو وظیفہ جب کمپلیٹ آپ کا ہو جائے تب آپ کو پڑھنا ہے۔ اگر مان لیجیے مثال کے طور پر آپ نے شروع میں 3 مرتبہ درود پاک کو پڑھا ہے تب آپ نے 3 مرتبہ ہی آپ نے آخر میں بھی جب آپ کا وظیفہ کمپلیٹ ہو جائے تب آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اللہ اکبر کو پڑھنا ہے 21 مرتبہ۔ جی ہاں، بہت ہی توجہ کے ساتھ، بہت ہی دھیان کے ساتھ سنیں۔ آپ نے 21 مرتبہ اللہ اکبر کا نام پڑھنا ہے۔ بہت ہی مجرب ترین، بہت ہی پاورفل نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، بہت ہی پیارا نام ہے۔ آپ نے اللہ اکبر پڑھنا ہے، آپ نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اللہ آپ سے بہت خوش ہوگا۔ آپ نے اللہ کا ورد کرنا ہے، اللہ اکبر 1 مرتبہ ہو گیا، اللہ اکبر 2 مرتبہ ہو گیا، اللہ اکبر 3 مرتبہ ہو گیا۔ اسی ترتیب کے ساتھ میں آپ نے پورے کے پورے 21 مرتبہ 21 ٹائم اللہ اکبر کو پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر آپ نے پڑھ لیا، اس کے بعد میں آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد میں آپ نے اللہ اکبر کو پڑھنا کیسے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ آپ یا تو تسبیحات کے دانوں پر پڑھ لیں، اگر آپ کے پاس تسبیح موجود نہیں ہے تب آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر کاؤنٹ کرنا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب آپ نے یہیں پر سورہ اخلاص کا وظیفہ ایڈ کر دینا ہے، دوسرے نمبر کا وظیفہ۔ پہلے نمبر کا میں نے آپ کو بتا دیا، اب آپ نے دوسرے نمبر کا وظیفہ سورہ اخلاص کا یہیں پر ایڈ کر لینا ہے۔ سورہ اخلاص کا وظیفہ یعنی کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 1 شمار ہو گیا، یہ ایک بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے پھر سے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 2 بار ہو گیا۔ اسی ترتیب کے ساتھ میں آپ نے پورے 11 مرتبہ قل هو اللہ شریف کو پڑھنا ہے، یعنی کہ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص بہت ہی زیادہ پاورفل، بہت ہی مجرب ترین سورہ ہے قرآن پاک کی۔ اس کو پڑھنے سے آپ کے گھر کی تنگ دستی، غریبی، غربت، آپ کی پریشانیاں، آپ کے اوپر اگر کسی نے جادو، ٹونا، حسد وغیرہ کوئی بھی ہے تو وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ سورہ اخلاص اتنی زیادہ پاورفل سورہ ہے قرآن پاک کی کہ آپ کی تمام مشکلات، آپ کی تمام پریشانیاں سورہ اخلاص کو پڑھنے سے دور ہو جائیں گی۔ تو آپ نے اس طرح سے اللہ اکبر اور سورہ اخلاص کو ملا کر پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد میں آپ نے 3 مرتبہ، یعنی شروع میں اگر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا تو آپ نے آخر میں بھی 3 مرتبہ درود پاک کو پڑھ لینا ہے۔ اب آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا، اس طرح سے آپ کا وظیفہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اب آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے اور خوب اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کرنی ہے، خوب دعا مانگنی ہے، اور ہو سکے تو آپ رو کر مانگیے، گڑ گڑا کر مانگیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھک کر مانگیے، کیونکہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں گے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ رد کر دے، اس کو پورا نہ کرے۔ آپ کی جتنی بھی تمام جائز حاجتیں ہوں گی اس وظیفہ کو کرنے سے آپ کی ساری حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ تو ناظرین، یہ تھا 7 شوال اتوار کے دن کا خاص وظیفہ جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ آپ لوگ کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں۔ ویڈیو آپ کو کیسا لگا یہ بھی ضرور بتائیں، اور جاتے جاتے اللہ تبارک تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک کوئی بہت ہی زیادہ پیارا سا نام آپ نے کمنٹ باکس میں لکھ دینا ہے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے دوستوں، احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ میں، لائک بھی ضرور کریں، اور ہمارے چینل پر اگر آپ نئے آئے ہیں رامین فاطمہ کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ دعاؤں میں خوب زیادہ یاد رکھیں اور اپنا خوب سارا خیال رکھیں۔ تو ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں، ایک نئے وظیفے کے ساتھ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔